جب بات بہت زیادہ بڑھ جائے یا بحث حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگے اور بہت سے لوگ اس میں شامل ہو جائیں، پھر وہاں پہ یہ گمان ہوتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کچھ زیادہ ہی نہ ہو جائے۔ سمجھدار لوگ بات کو سمیٹتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، آئی ایم سوری، یا مجھے معاف کر دو، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ دوسری طرف سے ہو تو اور بہترین بات ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام معافی تلافی سے پہلے کیا ہی بہتر ہو کہ اگر کوئی کسی پہ اعتراض کر رہا ہے یا کوئی کسی پہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کا جواب اگر دینا ہے تو پھر ہلکے انداز میں دیا جائے، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ پر بات کرنے والی شخصیت یا آپ پہ اعتراض کرنے والی شخصیت یا بحث کا آغاز کرنے والی شخصیت عمر میں آپ سے بڑی ہو، آپ سے سینئر ہو اور خاتون ہو، تو پھر تو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہی خیال نہیں رکھا فہد مصطفیٰ نے۔ فہد مصطفیٰ آج کے دور کے نامور اینکر ہیں، اداکار ہیں، بہترین اداکار ہیں، بہترین شخصیت ہیں، اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ لیکن جب سینئر ترین اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے ایک پروگرام میں ان پر بات کرتے ہوئے، عتیقہ اوڈھو نے ان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ خود نہیں کی تھی، بلکہ ایک پروگرام ہے ہنسنا منع ہے، اس میں ان سے سوال کیا گیا مختلف اداکاراؤں کے اور اداکاروں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں۔ فہد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس اب وہ اپنی عمر کی خواتین کے ساتھ کام کریں۔ سوال کرنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ کام کریں، انہوں نے کہا نہیں، اپنی عمر کی خواتین کے ساتھ کام کریں۔ اور پھر فہد مصطفیٰ نے اس بات کا اتنا برا مانا کہ انہوں نے اپنے لائیو پروگرام میں جہاں پہ ہمایوں سعید کھڑے تھے، عتیقہ اوڈھو کی بات کا جو جواب دیا وہ بڑے ہنستے ہوئے انہوں نے دیا، بہت مسکراتے ہوئے، بہت ہی خوشگوار انداز میں، لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بہت سخت تھے اور ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ جہاں جہاں یہ بیانات آئے وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے اور بات بہت بڑھنے لگی۔ لیکن پھر جس نے بات شروع کی تھی عتیقہ اوڈھو نے، اس نے کیا کیا، اس نے کہا معذرت، اس نے معافی مانگ لی، بڑی ہونے کے باوجود چھوٹے سے انہوں نے۔ اچھا ہوا کیا تھا، انہوں نے گفتگو کے دوران عتیقہ اوڈھو نے کہا تھا کہ یہ بہت محنتی ہیں، فہد مصطفیٰ بہت محنتی شخصیت ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اب وہ اپنی عمر کی خواتین کے ساتھ، عمر کی عورتوں کے ساتھ کام کریں۔ یہ بات اتنی زیادہ خوشی کی نہیں تھی، انہوں نے تعریف بھی کی، لیکن جو ایک بات کہنی تھی انہوں نے کہہ دی، تو فہد مصطفیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے اپنے لائیو شو میں طنزیہ جواب دیا۔ انہوں نے جو جواب دیا فہد مصطفیٰ نے، انہیں ذرا بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ ناگوار انداز میں لیکن مزاجاً خوشگوار وہ دکھا رہے تھے خود کو، اور انہوں نے کہا کہ عتیقہ آپا کو ہم سے کیا مسئلہ ہے، شاید وہ ہم سے اس وقت خوش ہوں گی جب میں اور ہمایوں سعید ان کے ہیرو ہوں گے، حد سے زیادہ ہو گیا ہے بھائی، عتیقہ آپا اب آخری ہیروئن رہ گئی ہیں ہماری، ہم ان کے ساتھ آئیں، 2-4 سرجری اور کرا لیں۔ فہد مصطفیٰ نے ایک طرح سے اپنی گفتگو میں ان پر طنز بھی کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، 2-4 سرجری آپ اور کرا لیں۔ ہمایوں سعید اس وقت ہنس پڑے، لیکن جو لوگ بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں انہیں احساس ہوا کہ فہد مصطفیٰ کچھ زیادہ ہی بول پڑے۔ اب یہ جو گفتگو تھی کئی حوالوں سے تنازع کی شکل اختیار کر گئی اور بات بہت بڑھنے لگی، کچھ عتیقہ اوڈھو کی حمایت کرنے لگے، کچھ فہد مصطفیٰ کی، اور کچھ دونوں کی باتوں میں تنقید کا پہلو نکال کر بات کرنے لگے۔ تو پھر عتیقہ اوڈھو نے یہ کیا کہ شاید فہد مصطفیٰ ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے نہایت بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یہ لکھا کہ میرا جو فہد مصطفیٰ کے بارے میں تبصرہ تھا، حالیہ تبصرہ، مجھے لگتا ہے کہ ان سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر جواب دیا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ یہ جواب تھا عتیقہ اوڈھو کا۔ پھر یہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں سے بھی درخواست کی کہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، بحث کو یہیں ختم کر دیں، مزید آگے نہ بڑھائیں۔
اور عتیقہ اوڈھو نے یاد دلایا کہ میں فہد مصطفیٰ کی خوبصورتی کی پہلے بھی تعریف کر چکی ہوں، اور ابھی جو عتیقہ اوڈھو کی بات کے حوالے سے بحث کا آغاز ہوا ہے تو اس میں کئی پرانی باتیں بھی نکل آئی ہیں۔ تقریباً 2 برس پہلے انہوں نے عمروں کے حوالے سے کی تھی اور انڈسٹری میں عمر کے فرق پر سوال اٹھایا تھا، خاص طور پر بڑے مرد اداکاروں کے کم عمر خواتین کے ساتھ جو پیئر بنایا جا رہا تھا ڈراموں میں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ اور اس وقت جو انہوں نے بات کی تھی وہ ہمایوں سعید اور ان کی کم عمر ساتھی اداکاراؤں کے حوالے سے اور اپنی رائے دی تھی۔ تو عتیقہ اوڈھو نے جب معذرت کی تو فہد مصطفیٰ نے بھی عتیقہ اوڈھو سے معافی مانگ لی اپنے لائیو گیم شو پروگرام میں، اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ آپ پاکستان کی حسین ترین خاتون ہیں، ہماری سینئرز میں شمار ہوتی ہیں، آپ کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ عتیقہ اوڈھو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی ہیں، گفتگو کا فن انہیں آتا ہے، بہت ذہانت کے ساتھ بات کرتی ہیں اور ان کے بات کے پیچھے طنز ہرگز نہیں چھپا ہوتا۔ اگر محسوس ہوا کچھ فہد مصطفیٰ کو تو انہوں نے بہت سخت رد عمل ظاہر کیا تھا، لیکن اس بحث کو دوسرے کی بے عزتی کا معاملہ آگے بڑھتا عتیقہ اوڈھو نے معافی مانگ کر ختم کر دیا۔ معافی مانگا ہے اس جوڑے نے بھی جو حکیم بابر ہیں اور جنہوں نے ایک نوعمر لڑکی سے شادی کی ہے جو ان کی ہی کولیگ تھی یا ان کے مطب میں کام کرتی تھی۔ شادی ان کی ہو گئی ہے، لیکن حکیم صاحب نے سوشل میڈیا پر اپنے کچھ ایسے فوٹوگرافز دیے، ایسی ویڈیوز بنائی اور ایسے پوز دیے جو اداکار اور اداکارائیں دیتی ہیں۔ اب جب ان پہ اعتراض ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، واقعی ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ وہی قدموں میں دلہن کے لوٹ کے غرارہ پکڑ کے شرارہ پکڑ کے وہ جو اپنی فوٹوگرافی کروا رہے تھے یاسر شامی کے ساتھ، اور بھی بہت ساری حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ عمر کے حوالے سے جب بات نکلی تو انہوں نے کہہ دیا عمر میں کیا رکھا ہے، دل جوان ہونا چاہیے۔ یہ پرانے ڈائیلاگز ہیں، لیکن آپ کو اپنی عزت خود کروانی چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا، بہت سے دیکھنے والے بہت الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ جوان دل والے اس بات کو آپ کے سراہیں گے، ان حرکتوں کو آپ کے سراہیں گے، لیکن کچھ ادب آداب کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکیم صاحب طویل بارش بھی ہیں، اس بات کا خیال انہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر عمروں کا فرق ہے تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ بہرحال دیر آید درست آید، حکیم صاحب نے معذرت کر لی، اور ساتھ ساتھ ان کی دلہن نے بھی کہ ہم آئندہ اس طرح کی کبھی بھی کوئی بھی اپنی ویڈیو اپنی تصویر نہیں بنوائیں گے اور نہ سامنے آئے گی۔ آپ تیار ہیں تو لوگ آپ کو نچوانے کے لیے بھی تیار ہیں، دوسرے تو آپ کے پاس آئیں گے طرح طرح کے اینگل سے فوٹو بنوانے اور ویڈیوز بنوانے کے لیے۔ عام شادی بیاہ کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں بھی جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ ان سے طرح طرح کی ادائیں ناز اور انداز کے ساتھ فوٹو بنانے کی، ویڈیو بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں سمجھدار وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو ایسا نہیں چاہیے۔ جو ہوتے ہیں ایسے اٹکھیلیاں کرنے والے وہ کر لیتے ہیں، لیکن حکیم صاحب کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ دل جوان ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں کچھ آداب اور انداز کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی واقعی ہو گئی ہے اور ہم آئندہ اس طرح کی کوئی تصویر کبھی بھی کیا کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ بہت اچھا ہوا، معذرت کرنے سے معاملے سنبھل جاتے ہیں اور کبھی کوئی آگے غلط بات نہیں لکھتا۔ بہت سے لوگ کمنٹس میں گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں، ابے اوے بڈھے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو ان کو معلوم ہو نہ ہو حکیم صاحب کو، لیکن دوسرے لوگ جو پڑھتے ہیں جانتے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ لوگوں کا انداز بھی ہوتا ہے ابے اوے تو کر کے لوگوں کو مخاطب کرنے کا، لیکن یہ انداز بتاتا ہے کہ یا تو آپ کے پاس سمجھ کی کمی ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی اچھے تعلیم و تربیت اور اساتذہ کے صحبت میں اپنا وقت نہیں کاٹا ہے۔ عتیقہ اوڈھو نے نہایت سمجھداری کا ثبوت دیا کہ معاملے کو سمیٹ لیا، حالانکہ ان کی بات میں وہ گہرائی نہیں تھی جس کی شدت کے ساتھ جوابی کارروائی یا جوابی حملہ فہد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ بہرحال معاملہ ختم ہو گیا اور معافی تک اور تلافی تک بات آ گئی۔ چند چھوٹے لفظ ہوتے ہیں جو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سوری، آئی ایم سوری، پارڈن می، معاف کر دو مجھے، بس یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر بات بڑھتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اگر آپ اپنے خیال میں کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں
بات کچھ اور ہو گئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، اس سے معاملہ اور بڑھے گا۔ اس لیے کہ ہر شخص ہر بات کو اپنی ذہن کے مطابق، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق سمجھتا ہے، بہت سی باتیں ایک بات سے نکال لیتا ہے، یوں سمجھیے کہ بال کی کھال نکال لیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے میری بات کا برا مانا ہے تو معذرت، آئندہ خیال رکھا جائے گا کہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ عتیقہ اڈو کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہاں بالکل بھی نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی طنز کیا ہو یا انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ بہت سے لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو عمر ہو وہ اس سے بہت کم لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ معین اختر کو یاد کر لیں، کسی طرح بھی وہ اس عمر کے نہیں لگتے تھے جیسا کہ وہ نظر آتے تھے۔ اسی طرح فہد مصطفیٰ ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں پاکستان کی انڈسٹریز میں، ٹی وی انڈسٹریز میں، ماڈلنگ کی دنیا میں، جو اپنی عمر سے کم لگتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ ان کی جو ہیروئنیں ہیں یہ ان سے بہت کم کیوں ہیں، ان سے بہت چھوٹی کیوں ہیں۔ یہ اعتراض وہی کر سکتا ہے جو ایکٹر اور ایکٹریس کے دور کو دیکھ چکا ہو اور ان کے بارے میں جانتا ہو کہ ان کی عمر یہ ہے اور یہ اپنی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بات کی تھی، سوال کا برمحل جواب دیا تھا، یعنی فوری طور پر جواب دینا تھا، وہ ایسا سوال تھا ان سے، پھر بھی انہوں نے بہت مناسب جواب دیا۔ چلے اچھا ہوا کہ بات ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ بہت نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بات کسی کو ناگوار گزر جائے، کوئی سمجھ نہ سکے تو یہی کرنا چاہیے کہ اس سے معذرت کر لینی چاہیے اور کہہ بھی دینا چاہیے کہ آپ کو بری لگی ہے میری بات، آپ کو ناگوار گزری ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔